ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور و سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سمجھنا، کسی بھی قوم کی پہچان، اس کی شناخت اس قوم کی ثقافت کے بغیر ادھوری ہے۔ ثقافت ہماری زندگیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو اس کی زبان اور دیگر ثقافتی اقدار سے پہچانا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہی نہیں، بلکہ یہ ثقافت کے اہم بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کے بغیر ثقافتیں ادھوری ہیں۔ زبان ہماری زندگیوں کا وہ اہم حصہ ہے جس میں ایک طرف تو ہم اپنے خیالات دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کی بنیاد پر مختلف قوموں، گروہوں اور قبیلوں کی انفرادی شناخت کو پرکھتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہماری ثقافت زبان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف زبان بھی ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ غرض یہ دونوں آپس میں منسلک ہیں۔ اس وقت دنیا میں کم و بیش 6500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں کچھ زبانیں تو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ چکی ہیں، جبکہ کئی زبانوں کے بولنے والے ہزاروں بلکہ سینکڑوں میں ہیں۔ اور سامعین کرام، شام سخن میں بھی ہماری کوشش کہ اردو ادب کو فروغ دیا جائے تاکہ ہماری ثقافت زندہ رہے۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں یاس یگانہ چنگیزی، جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ پھر ایک بار آج کی شام یاس یگانہ چنگیزی کے نام۔ یگانہ ایک کلاسیکی غزل گو شاعر تھے، حالانکہ انہوں نے قطعات اور رباعیات بھی کہی ہیں، لیکن ان کی اصل پہچان ان کی غزلیں ہی ہیں۔ انہوں نے غزل کے موضوعات کے دائرے کو ایک نئی جہت اور اونچائی عطا کی اور ایسے مضامین نظم کیے جو پہلی بار حقیقت پسندانہ کیفیت کے ساتھ غزل کے افق پر نمودار ہوئے۔ وہ خود اپنی ذاتی زندگی میں جس طرح کے شیریں و تلخ مزاج تجربات سے گزرے تھے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کا جس طرح تجربہ کیا تھا، اس سے ان کے دل و دماغ نے جو تاثرات قبول کیے تھے، انہی واقعات نے ان کی غزلوں کو اصلیت پسندی اور تابناکی بخشی۔ ان کی غزل گوئی ان کے مزاج کی آئینہ دار ہے۔ وہ ایک خوددار اور صاف کو انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں بھی اس کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ یگانہ کی شاعری میں جو چیز سب سے پہلے دل پر اثر کرتی ہے وہ ہے ان کا زور کلام۔ بندش کی چستی کے علاوہ
بلند بانگ مضامین کے لیے ایسے الفاظ لے آتے ہیں جو پوری طرح مفہوم کو ذہن نشین کرانے کے ساتھ ساتھ خیالات کو بھی جلا دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو ان کی شاعری میں دلکشی پیدا کرتی ہے وہ ہے طنز۔ ان کی شاعری کا یہ عنصر کہیں کہیں اتنا تیز اور تیکھا ہوتا ہے کہ زور بیان کا لطف دوبالا کر دیتا ہے۔ حال دونوں کا ہے غیر، اب سامنا مشکل کا ہے، دل کو میرا درد ہے اور مجھ کو رونا دل کا ہے۔ یگانہ کے کلام میں تخیل کی بلند پروازی اور فکر کی بالیدگی دیکھتے ہی بنتی ہے۔ وہ حقائق کو عام بالا سے چن کر لاتے ہیں اور نہایت صفائی و سادگی کے ساتھ اشعار میں سمو دیتے ہیں۔ بندش ایسی ہوتی ہے کہ الفاظ و تراکیب میں مطلب و مفہوم الجھنے نہیں پاتا۔ ان کے کلام میں زیادہ تر حوصلہ اور ہمت افزائی کی لہریں معجزہ نظر آتی ہیں۔ مصیبتوں میں گھر جانے کے باوجود بھی انسان کو ہمت کسی بھی صورت میں ہارنا نہیں چاہیے۔ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، ہمیں سر مار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ بزم دنیا میں یگانہ ایسی بیگانہ روی، میں نے مانا عیب ہے لیکن ہنر میرے لیے۔ رات دن شوق رہائی میں کوئی سر پٹکے، کوئی زنجیر کی جھنکار سے دیوانہ بنے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ باز آ ساحل پہ غوطے کھانے والے باز آ، ڈوب مرنے کا مزہ دریائے بے ساحل میں ہے۔ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگاتے ہیں کیا کیا۔ یگانہ ایک خوددار، حقو اور بے باک انسان تھے اور یہی خصوصیات ان کے کلام میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی خودداری کہیں کہیں انا پرستی سے جا ملتی ہے، جسے بعض ناقدین نے ان کی کجروی سے تعبیر کیا ہے۔ اپنے دور میں انہیں وہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی جس کے وہ مستحق تھے۔ ان کی زندگی کشمکش، آزمائش اور اتار چڑھاؤ سے عبارت تھی۔ اس کے باوجود ان کی شاعری میں زندگی سے فرار، مایوسی اور پست ہمتی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے کو طے کرنے کی ان کی بڑی جرأت تھی۔ شاید اسی وجہ سے ان کے کلام میں مایوسی، قنوطیت اور حرمہ نصیبی نہیں پائی جاتی۔ ہنوز زندگی تلخ کا مزہ نہ ملا، کمال صبر ملا، صبر آزما نہ ملا۔ بہار آئے گی پھر یاس نا امید نہ ہو، ابھی تو گلشن نا پائیدار باقی ہے۔ دل ہے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہماں، وہ آنسو کیا پیے گا جس کو غم کھانا نہیں آتا۔ سراپا راز ہوں میں کیا بتاؤں، کون ہوں کیا ہوں، سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا۔ رہائی کا خیال خام ہے یا کان بجتے ہیں، اسیروں بیٹھے کیا ہو گوش و بر آواز در ہو کر۔ پاؤں ٹوٹے ہیں مگر آنکھ ہے منزل کی طرف، کان اب تک ہوس بانگے درا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یگانہ کے کلام کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں فارسی ترکیبوں کے استعمال سے کافی لگاؤ تھا۔ تشبیہات کی جدت سے وہ طرز بیان میں تازگی پیدا کرتے تھے۔ ان کے مصرے نہایت چست ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں الفاظ کی بندش سے اشعار میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وحشت آباد عدم ہے وہ دیار خاموش، کہ قدم رکھتے ہی ایک ایک سے بیگانہ بنے۔ حسن وہ حسن کبھی جس کی حقیقت نہ کھلے، رنگ وہ رنگ جو ہر رنگ میں شامل ہو جائے۔ یگانہ نے صرف اپنے تخلص کی یاد سے یگانہ 1920 اور 21 میں نہیں کیا تھا، بلکہ 1932 تک پہنچتے پہنچتے اس میں چنگیزی کا اضافہ بھی کر لیا۔ یہ تبدیلی صرف تخلص تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نظریات اور افکار میں بھی تبدیلی کی دلالت ہے۔ اہل لکھنؤ سے ان کے مارکے نے انہیں خود سر اور پر اعتماد بنا دیا۔ اپنے مارکوں کے باعث ان کے لہجے میں تیزی آئی، یہی یگانہ کے کلام میں بھی جھلکتی ہے۔
جن کے لہجے کا انوکھا پن ہی نہیں بلکہ تیکھا پن بھی سامنے آ جائے تو شاید کوئی مذاق نہ ہوگا۔ صبر کرنا سخت مشکل ہے، تڑپنا سہل ہے، اپنے بس کا کام کر لیتا ہوں آسان دیکھ کر۔ اور سامنے کا بھی اشعار یگانے کی یگانہ روی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے ان کا کلام ان کے کسی بھی ہم اثر سے کم تر نہیں ہے۔ روزمرہ محاورہ کا استعمال، طرز ادا، کلام میں روانی اور بے ساختگی یگانے کی خاص پہچان بن گئے تھے۔ یگانے نے اپنے رباعیوں میں بھی ایک طرح کی جدت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ دیگر شعراء سے ان کا رنگ الگ رہے۔ اس فراق میں انہوں نے ایسی بندشیں اور محاورے استعمال کیے جو منجھے ہوئے نہیں تھے یا جن پر زبان کی صفائی نے ابھی تک جلا نہیں کی تھی، لیکن یہ بات طے ہے کہ یگانہ کو رباعی کے فن پر کامل عبور تھا۔ وہ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ رباعی کے چوتھے مصرے میں خیال کی تان ٹوٹتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی رباعیاں ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ انہوں نے غالب کے کلام پر بھی رباعی میں اظہار خیال کیا تھا۔ یگانے کی رباعیوں کے مجموعے کا نام ترانہ ہے، جسے کافی سراہا گیا۔ ان کی رباعیوں کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام تر رباعیوں کو عنوان دے کر رقم کیا، جیسے تحفہ در ایک عنوان کے تحت چند اشعار۔ دل کو پہلے ٹٹول لیتا ہوں، پھر تحفہ درد مول لیتا ہوں، اثار زلال و درد و مستی و خمار، آنکھوں آنکھوں میں تول لیتا ہوں۔ سامعین کرام، یگانہ کا انتقال 4 فروری 1956 کی صبح لکھنؤ میں ہوا تھا۔ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے۔ آخر میں چلتے چلتے ایک کہانی۔ آج ذرا سا وقت ملا تو صبح نے سوچا کیوں نہ اپنی پڑوسن سعدیہ کے پاس چکر لگا آؤں۔ سعدیہ کو اکثر اس کا احساس ہوتا تھا کہ اپنی مصروفیات میں اس قدر مگن ہو جاتی ہے کہ اپنے دائیں بائیں کا بھی کچھ ہوش نہیں رہتا۔ وہ گئی تو اس کی دوست سعدیہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بڑی محبت سے ملی۔ دونوں اپنی باتوں میں مشغول تھے کہ اتنے میں سعدیہ کا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ چھوٹا بیٹا احمد اس کے ساتھ تھا، جو مشکل سے 3 یا 4 سال کا ہوگا۔ احمد کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلونا کار تھی جو اس نے گھر میں آتے ہی زور سے زمین پر پھینک کر ماری اور رونے لگا۔ مجھے بڑی والی کار لینی تھی، مجھے نہیں چاہیے یہ چھوٹی کار۔ احمد مستقل ضد کیے جا رہا تھا اور بری طرح رو رہا تھا۔ سعدیہ اسے پیار کرنے لگی، چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بہت حسرت بھری نظروں سے ماں کو دیکھ کر کہنے لگا، امی ابو نے بڑی کار نہیں دلائی مجھے، میں چھوٹی کار سے نہیں کھیلوں گا، بڑی کار لوں گا۔ سعدیہ نے احمد کے ابو سے کہا، آپ بڑی کار دلا دیتے، یہ کب سے ضد کر رہا ہے۔ صبح کو اندر کمرے میں سعدیہ کے شوہر کے ہلکے ہلکے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ کہاں سے دلاتا سعدیہ، بس 100 روپے ہی تھے میرے پاس، احمد کے لیے دودھ لیا، یہ ضد کر رہا تھا تو 50 روپے والی کار اس کو دلا دی، مگر یہ بڑی گاڑی کی ضد کر رہا تھا، وہ 400 روپے کی تھی، کہاں سے لاتا میں 400 روپے۔ گھر کے خرچے ہی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، ابھی بجلی کا بل بھی بھرنا ہے، کل آخری تاریخ ہے، اس کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں کچھ پیسے، بڑی کار خریدنے کے لیے 400 روپے کہاں سے لاؤں۔ اس دوران سبھا نے سعدیہ سے اجازت لی اور اپنے گھر آ گئی، مگر ایک بوجھ سا تھا اس کے دل پر۔ گھر آ کر بھی یہی سوچتی رہی، میں نے کبھی سعدیہ کے حالات کی خبر ہی نہیں رکھی، وہ تو میری بڑی اچھی دوست ہے، پھر میں نے کبھی سوچا کیوں نہیں اس بارے میں۔ احمد کا رونا اسے بے قرار کر رہا تھا، اس کو جی چاہا اڑ کر جائے اور معصوم کی خواہش کو پورا کر دے، پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ بہت زیادہ روپے پیسے کی ریل پل تو اس کے گھر میں بھی نہیں تھی، مگر الحمدللہ کوئی تنگی بھی نہیں تھی۔ وہ بازار گئی، اس کی پسند کا کھلونا کار خرید کر لے آئی۔ شام کو دوبارہ سعدیہ کے گھر گئی، احمد کو آواز دی، وہ شرماتا ہوا اس کے پاس آیا۔ صبح نے گاڑی نکال کر اسے دی اور پیار کیا، خوش رہنے کی دعا دی۔ سعدیہ بہت ممنون نظروں سے صبا کو دیکھ رہی تھی، پھر بولی، تم نے کیوں زحمت کی صبا، بچے تو ضد کرتے ہی ہیں۔ صبا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اشارہ کیا کہ احمد کو دیکھو۔ وہ بہت خوش تھا، بار بار گاڑی پر ہاتھ پھیر کر دیکھتا، کبھی تیز چلاتا کبھی ہلکے، اس کی لائٹیں جلتی تو خوشی سے تالیاں بجاتا۔ احمد کو خوش دیکھ کر جتنی خوشی صبا کو ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ سعدیہ کو بے اختیار رونا آ گیا۔
تم نے کیوں اتنی زحمت کی صبا؟ بچے تو ضد کرتے ہی ہیں. ارے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا پگلی، یہ سب تو میں نے احمد کو خوش کرنے کے لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. میں نے تو تم پر کوئی احسان نہیں کیا، خواہ شرمندہ ہو رہی ہوں. پتہ ہے سعدیہ، جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندے کو خوش کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر بھی سکون اور اطمینان اتر جاتا ہے. جو چراغ ہم دوسروں کے لیے جلاتے ہیں اس سے ہمارے اپنے گھر میں اجالا ہو جاتا ہے، ہمارا باطن نور سے بھر جاتا ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے صبا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیکی کا بھرپور اجر دے. صبا تھوڑی دیر بعد ہی گھر لوٹ آئی اور اپنے راحیل کو گود میں لیے سوچتی رہی. دراصل ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں کو ہی بچے سمجھتے ہیں، حالانکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، امیر کے ہوں یا غریب کے. دل تو سب کے پاس ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے مچلتا ہے، لیکن ہمارا دل شاید انسانیت کے درد سے خالی ہو چکا. آپس کی محبتیں ہم کہیں گم کر چکے ہیں. مہینوں گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر نہیں لیتے. ہم بس اپنا اپنا سوچنے کے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم اپنے دین کی سنہری تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں. وہ دین جو ہمیں ایثار و قربانی اور مل بانٹ کر کھانے کا درس دیتا ہے، مگر اسی دین میں آج بھائی سے بھائی جدا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والا دل بھی دے. صبا نے مسکراتے ہوئے راحیل کو اپنے سینے سے لگا لیا. سامنے کریں بظاہر ایک معمولی سا مگر سچا واقعہ تھا، مگر اس میں ایک چھوٹا سا پیغام صرف اتنا سا تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ کبھی کسی غریب کے بچے کو بھی خوش کر دیا کریں. جب اپنے بچوں کے لیے خریداری کریں تو کوئی جوڑا، کوئی کھلونا، کچھ کھانے پینے کی یا اور کوئی ضرورت کی چیز کسی غریب کے بچے کو بھی لے کر دے دیا کریں. اللہ تعالیٰ کو سخی لوگ بہت پسند ہے. اللہ محبت کرتا ہے سخاوت کرنے والوں سے. اپنے پڑوسیوں کا خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیں. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن. عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے. آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں. ہمارا نمبر ہے 99958246. پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا. ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر برکت خان.